بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ محترم بھائیوں بزرگوں، یہ ہمارا شہر کامٹی اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ یہاں اہل علم کا انتظام فرمایا۔ بزرگان دین یہاں آئے اور بس گئے، بلکہ تاج الاولیاء بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی پیدائش تو یہیں گورا بازار کی ہے۔ شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی یہاں کئی سو سالوں سے 19ویں صدی کے یہ بزرگ ہیں اور ان کی یہاں قبر ہے، اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں جس سے آپ واقف ہیں۔ یہ اللہ کے بندے، یہ اولیاء اللہ، ان کا کیا مقصد تھا، انہوں نے زندگی کس طریقے سے گزاری ہوگی۔ آج اگر ہم کسی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ شریعت، سنت، تقوی، پرہیزگاری، لباس، ظاہری وضاحت۔ کوئی شخص داڑھی نہ رکھتا ہو، پینٹ شرٹ پہنتا ہو اور وہ کہے کہ میں ولی ہوں، ہم اور آپ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ محبت کی کچھ نشانی ہوتی ہے، علامات ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو اس کی نشانی ہونی چاہیے کہ آپ کو ویسا چہرہ مہرہ آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، آپ یعنی سمجھیے کہ یہ جو لباس ہے یہ کوئی فکس لباس نہیں اسلام میں کہ یہی لباس ہونا چاہیے، لیکن صلحاء اور نیک لوگوں کا لباس الگ ہوتا ہے، یعنی یہی کرتا پیجامہ یا جبہ اور ٹخنوں سے اوپر ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، بخاری شریف کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا پائچہ، پیجامہ، تہبند، لنگی، پینٹ، جو کچھ بھی آدمی پہنتا ہو، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے اور دیکھ کر ہمارا دل جب مطمئن ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی یہ اللہ والے ہیں۔ ایک شہر کی بات ہے، وہاں پر یہ شہرا ہوا، چرچا ہوا کہ ایک اللہ والے آئے ہیں، تو وہاں پر جو بزرگ تھے وہ بھی گئے دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے کہ بھائی اللہ والے ہمارے شہر میں آئے ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ جب ملنے کے لیے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں وہ جو اس شہر کے بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں ان کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، اس طریقے سے ہیں جیسے عام طور پر ہم لوگوں کی ہوتی ہیں، انگلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ تو وہ بزرگ واپس آ گئے، ملاقات بھی نہیں کی جو شہر کے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو سنت کے پابند ہوتے، اور سنت یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ صرف نماز میں ایک حالت ایسی ہے، سجدے کی حالت، جس میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلے کی طرف ہوں۔ جب انہوں نے انگلی کھلی ہوئی دیکھی تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سنتوں کے پابند نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو ہمارا شہر
اللہ نے اس کو ہمیشہ نواز کے رکھا. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیشہ نواز کے رکھا. ہم ان بزرگان دین کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور ان کے نام سے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. کیا ڈھول بجانا حرام نہیں ہے؟ کیا قبروں پر میلہ لگانا ناجائز نہیں ہے؟ مردوں عورتوں کا اختلاط اور قبرستان میں جمع ہونا یہ منع نہیں ہے. مسلم قبرستان میں تو عورتیں نہیں جا رہی ہیں، اس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں. تو کسی بزرگ کی قبر پر عورتیں کیسی؟ اور پھر وہ بھی جم غفیر، وہ بھی بے پردگی کے ساتھ، وہ بھی دھکے مکے کے ساتھ. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر چراغ جلائے جا رہے ہیں. ہم مسلمان لوگ کیسا کام کر رہے ہیں؟ کیسے کام کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وضع میں ہو تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو لود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. بزرگان دین کے نام سے عرس وغیرہ کرنا یہ اسلام کی تاریخ میں 600 سال تک کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد شروع ہوا اور غیروں کو دیکھ دیکھ کر شروع ہوا. اگر کسی کا عرس منانا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا جاتا. اللہ کے بندو دماغ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کا عرس منانا جائز ہوتا اور سنت ہوتا تو ابو بکر صدیق کا عرس منایا جاتا رضی اللہ عنہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منایا جاتا، حضرت عمر فاروق کا منایا جاتا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب کا منایا جاتا. ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ اور ہماری نسلیں، ہماری گھر کی خواتین اور ہم میں سے اکثر لوگ پہنچ رہے ہیں دیدار کے لیے. دیدار کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ویڈیو میں باقاعدہ آ رہا ہے، ویڈیو میں باقاعدہ آ رہا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ سواری کا سسٹم شروع کر رکھے ہیں، جو چل رہا ہے سسٹم. یہ بھی کتنی غلط سوچ ہے اور کتنا غلط عقیدہ ہے بھائی، کتنا غلط عقیدہ ہے. کوئی روح کسی کے اندر آئے گی، صحابہ کرام کے اندر حضور کی روح آئی، تابعین کے اندر صحابہ کرام کی روح آئی. کیا ہے یہ؟ جو کام کرنے کے وہ ہم لوگ کر نہیں رہے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. کہ یہ جو قرآن نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ مریم میں، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا سورہ مریم. آپ پڑھو، اس کا ترجمہ دیکھو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے والد سے ان کی جو بات چیت ہوئی اس کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، حضرت آدم، ان سب کا ذکر ہوا. اور پھر فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے خاص بندے تھے، یہ نماز روزے کی پابندی کرتے تھے، یہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، کتاب میں یعنی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو. اللہ نے تو ذکر کیا، اب امت کے سامنے ان کا تذکرہ کرو. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ بندے تھے. معلوم ہوا کہ بڑے لوگ اپنی اولاد کی فکر مند ہیں اور ہم چھوٹے لوگ ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہماری کتنی جنریشن اور ہماری کتنی اولادیں سب جا کر ناچ رہی ہیں. یہ ناچ گانا اسلام کا پارٹ کہاں سے ہے بھائی؟ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے ناچ گانا. یہ سراسر حرام ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگر ناچنا گانا اچھی چیز ہوتی تو بھائی حضور کے نام پر ناچا گایا جاتا. آج ہماری نسلیں ناچ رہی روڈوں پر اور مسجدیں جہاں راستے میں پڑ رہی ہیں یہ باقاعدہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں. اور کون سے پیر سے مسجد میں داخل ہونا چاہیے، کون سے پیر سے نکلنا چاہیے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور ہماری جو جامع مسجد ہے اس کا وہ حصہ کھلا رہتا ہے، وہ شرعی حد ہے، جو سفید پتھر لگے ہوئے ہیں وضو خانے تک جو ہے یہ پورا شرعی حد میں داخل ہے، یعنی مسجد کے حکم میں ہے وہ. اب لوگ نمازیوں کے لیے وہ حصہ کھلا ہوا ہے
اب یہ روڈ پر چلنے والے تمام لوگ وہاں سے انٹری کرتے ہیں، اور میں نے کل تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چپل بھی نہیں پہنا ہوا ہے، بغیر چپل کے وہ باہر سے آیا، مسجد کے اندر سے انٹر ہو رہا ہے، طہارت خانہ جا رہا ہے، فارغ ہو رہا ہے، اور پھر واپس مسجد کے اندر سے ہی وہ باہر نکل جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہماری نئی نسلیں اور ہمارے لوگ۔ عشاء کی اذان ہو گئی، بہت سے لوگوں نے کل دیکھا ہوگا، میں نے کئی بچوں سے کہا بھی کہ بھائی نماز پڑھ لو، بولے ہاں پڑھتے ہیں، منہ برابر دھوئے اور بال وغیرہ صحیح کیے اور نکل لیے تیزی کے ساتھ، اور مسجد میں آ رہے ہیں تو شور و گل کے ساتھ۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، ہم یہی احترام کر رہے ہیں، یہ احترام ہمارا۔ میرے بھائیوں، اب ایک سوال کا جواب دینا، اللہ سے بندوں کا کون سا رشتہ ہے؟ بندوں کا اللہ سے کون سا رشتہ ہے؟ بتاؤ، جس کے دل میں جو آئے بولو، کوئی وہ نہیں ہے، کون سا رشتہ ہے؟ بولو، ارے بولو بھائی، نہیں بولیں گے، صرف سنیں گے اور وقت ہو جائے گا نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہماری ڈیوٹی ہم ادا کر رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بھی گاؤں گیا تو ایک جنازے میں جانا ہوا، تو اب میں قبر کے پاس بھی گیا، ماشاءاللہ قبر تو سنت کے مطابق ہمارے ہاں بنتی ہیں، صندوقی قبر بنتی ہے، لیکن ایک رسم ہے وہاں، کیوڑا ڈالتے ہیں، کیوڑا، بوتل کھولتے ہیں ڈالتے ہیں اندر میں، جبکہ قبر میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، کچھ بھی۔ ہمارے ہاں سے بھی بعض لوگ زمزم وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور قبر میں مرحوم کے اوپر ڈالتے ہیں۔ آپ کو اگر کفن پر ڈالنا ہے، مرحوم کے اوپر ڈالنا ہے، جب نہلاتے ہیں تب سب کچھ کر لو، خوشبو لگا دو، زمزم لگانا ہے زمزم لگا دو، اوپر ڈال دو، جو قبر میں کچھ بھی نہیں، قبر میں کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیوڑا ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ میرے لیے اجنبی گاؤں تھا وہ، ہمارے چچا کا سمدھیانہ، اب بتاؤ کتنی دور کی رشتہ داری، اور وہ لوگ مجھ سے واقف نہیں، لیکن ہم عالم ہیں، عالم کے لیے ہیں، صرف کامتی کے لیے، صرف اپنے گاؤں کے لیے نہیں ہے، سمجھ میں بات، پوری دنیا کے لیے ہیں۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیوڑا ڈالنا صحیح نہیں ہے قبر میں، باقی آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا اللہ رسول کی مرضی مانی جائے گی، ہماری کیا مرضی ہے؟ انہوں نے کیوڑا نہیں ڈالا، جبکہ وہ لوگ مجھ سے واقف نہیں تھے کہ یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کوئی جانتا رہتا کہ بھئی عالم دین ہے، مفتی ہے، وہ تو شکل صورت سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ جو جانتا ہو تو وہ زیادہ احترام کرتا ہے، فوراً بات مان لیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ میرے لیے اجنبی تھے، لیکن ماننے کا جذبہ، بولے اللہ رسول کی مرضی چلے گی، ہماری کیا مرضی ہے؟ تو وہی میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ چلو آپ نے سوچا ہوگا بہت آپ احترام کرتے ہیں، علماء کے سامنے بولتے نہیں، یہ غلط بات ہے، اس کے کئی مطلب ہے، لیکن ایک مطلب میں سمجھاتا ہوں کہ علماء کے سامنے احترام نہ بولنا، پوچھنے کے باوجود یہ احترام نہیں ہے۔ بھائی اسکول میں ٹیچر کچھ پوچھ رہا ہے، آپ ادب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بے ادبی ہے، سوال کا جواب دو، یہ کہہ دو بھائی ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے، یہ میرے لیے بھی بڑی نئی بات لگی، میں نے مطالعہ کیا تو اس کو معلوم کیا تو میرے لیے بھی نئی بات لگی، اس لیے میں آپ کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کے مخلوق ہیں، سمجھ میں آئی بات، وہ معبود ہیں، ہم عابد ہیں، یعنی ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم محب ہیں، وہ محبوب ہیں۔ ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے۔ دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نقش قدم پر چلو، نقش نبی پر چلو،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے اس پر چلو تو اللہ سے تمہاری محبت کمپلیٹ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ہمارا اللہ سے رشتہ کون سا ہے؟ محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہماری عبادات قبول نہیں ہے۔ محبت کا رشتہ، اور جب محبت ہوتی ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ از محبت شیری، از محبت تلخواہ شیری شود، از محبت شاہ بندہ می شود۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت میں کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے، محبت میں بادشاہ غلام بن جاتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے اللہ سے کون سا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ ہے، ورنہ اطاعت تو ہے، اطاعت ایک حصہ ہے، ایک سمجھیے کہ جز ہے۔ جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے۔ محبت ہوگی تو اطاعت بھی صحیح سے ہوگی، اور محبت نہیں ہے تو اطاعت بھی صحیح سے نہیں ہوگی۔ اطاعت یعنی بات کو ماننا، بات کو ہم کسی کی بھی مان لے رہے ہیں، سمجھ میں 1000 کا نوٹ بند کروا لیے، بات مان لیے، سمجھ میں آئی بات۔ لیکن محبت تو میرے بھائیوں، ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ محبت کا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ دوسرا پارہ، وہ اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ بہت سخت محبت۔ سخت کا ترجمہ یہ بھی کر لیں گے کہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا الامر فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ تو کتنی عجیب بات ہے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ ان کی مکمل اطاعت کرتے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مکمل فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو صورتحال ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس شہر پر کرم فرمایا کہ یہاں بزرگان دین کی آمد ہوئی، یہاں پیدائش ہوئی، یہاں اتنے سارے ماشاءاللہ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، علماء ہیں۔ آپ چلے جائیے ایسے علاقے بھی آپ کو ملیں گے جہاں کوئی عالم نہیں۔ راجستھان وغیرہ کے حالات کچھ ساتھیوں نے سنا ہے کامٹی کے، کہ گھروں میں مورتیاں ہیں، مسلمان ہیں لیکن گھروں میں مورتیاں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں تو اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس سے سچی پکی توبہ نہیں کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کی محبت مکمل ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ بات حضور نے خود فرمائی کہ میری قبر کو عید گاہ مت بنانا، مطلب یہ کہ میلے ٹھیلے کی جگہ مت بنانا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، دیا جلا رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بھئی دیا جلانے کا کیا موقع؟ دھاگا باندھ رہے ہیں۔ یہی کام غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، برادران وطن بھی کر رہے ہیں۔ ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے؟ اور بتائیے کہ اذان ہو گئی، لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں اور واپس چلے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کتنی دوری ہو گئی دین سے، جبکہ نماز ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز چھوڑ دینا ہے۔ ایک اسکول کے ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو 3 بچوں نے جواب دیا الگ الگ، لیکن تینوں صحیح۔ ایک بچے نے کہا جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی ڈرائیونگ کرنی آپ کو نہیں آ رہی تو آپ گاڑی نہیں چلاتے، تو جس کو نماز پڑھنے نہیں آ رہی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ استاد نے کہا بہت صحیح جواب۔ دوسرے نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، مرحوم پڑے ہوئے ہیں کمرے میں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 3، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن میں نے
وہ نیرج کو دیکھا جو وہ لاٹھی پھینکتے، کیا بولتے اس کو، اولمپک میں جو گیا اور اس نے بھالا جو اس نے پھینکا 2020 کی بات، تو اس نے سجدہ کیا بعد میں. وہ ہمارے استاد نے نقل کیا کہ سچن نے جب 200 بنائے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کوئی ہے. وہ سجدہ کر رہے غیر مسلم، آپ دیکھو ویڈیو. اور ہم لوگ، یعنی جو غیر مسلم ہیں، وہ بچے نے جواب دیا وہ نماز نہیں پڑھتے. اب ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کس قسم میں ہیں میرے بھائیوں بزرگوں؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد کے لیے ہم کتنا چندہ کرتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جاتے، کڑوی کسیلی لوگوں کی سن لیتے ہیں، لیکن کہتے نہیں مسجد تعمیر کرنی ہے. کیا تعمیر مسجد کے یہی مطلب ہے کہ شاندار مسجد بنا لو اور پھر اس کو بھرو نہیں، اس کو آباد نہیں کرو؟ اور کیا بزرگان دین اور کوئی اللہ کا ولی بغیر نماز کے ولی ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں ان اللہ والوں سے محبت ہے، اور ہمیں اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے تاکہ ان کی محبت کے صدقے میں ہمارا کام بن جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں ویسا نہیں ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے. تو محبت ان سے ہونی چاہیے. لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں اور جس میں شہر کا شہر، عورتیں کی عورتیں، بچوں کے بچے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑے بڑے نوجوان، سمجھ میں آئی بات، نوجوان جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہو جاتا ہے، لیکن سمجھدار قسم کے بوڑھے لوگ بھی سب جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. یہ کیسا دین ہے؟ اس دین کو دیکھ کر کوئی اسلام میں آئے گا؟ اور کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ کیا یہ حضرت عبداللہ شاہ کی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم ہے؟ کیا یہ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی تعلیم ہے کہ ناچو کودو، نمازیں چھوڑو؟ ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں. علماء نے یہاں تک لکھا کہ نماز چھوڑنے والے کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا. اتنی بات بھی نماز چھوڑنے والا اگر سوچ لے تو اس کا دل اور دماغ جو ہے درست ہو جائے کہ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں علماء کا یہ اختلاف ہے کہ یہ مسلمان باقی رہے گا یا کافر ہو جائے گا. بتائیے اتنی خطرناک چیز نماز کو چھوڑنا. اور میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، نماز کو برباد کر دیا. واتبعوا الشہوات، اب نماز جب برباد ہو گئی تو شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا، اور وہ گمراہی میں پڑ گئے. اب نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں. بزرگان دین کی قبریں یا کسی کی بھی قبریں پکی بنانے کی اجازت نہیں ہے. آپ جنت البقیع گئے، جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ماشاءاللہ، جو نہیں کی اللہ سب کو لے جائے عافیت کے ساتھ، آپ جا کر دیکھو یا گوگل پر سرچ کر لو، کوئی قبر پکی نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ اکرام. انبیاء کے بعد سب سے مقدس کون ہو گئے؟ صحابہ اکرام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویوں کی بیٹیوں کی حضرت فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں، 10,000 تقریباً صحابہ کرام کی قبریں، کوئی پکی نہیں. قبر پکی بنانا جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتا ہے کہ جو کمیٹی کے انتظامیہ والے جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے پرمیشن دے دیتے ہیں، کس حدیث کی بنیاد پر، کس مسئلے کی بنیاد پر کہ بھائی قبر پکی بنا لو. اب بتاؤ قبر اگر پکی بن رہی ہے، کمرے کی طرح بن رہی ہے، کتنی جگہ لے رہی ہے، جبکہ قبرستان وقف پراپرٹی ہے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہے، عام جنتا کا، مسلمانوں کا حق ہے. اب اگر قبریں پکی بننے لگ جائیں گی تو جگہ ہی نہیں بچے گی. اب بتاؤ کیا انتظامیہ والے اس میں قصوروار نہیں ہوں گے؟ ہمیں انتظامیہ میں آنے کا بہت شوق،
بہت شوق. کوئی بھی الیکشن ہو، مسجد کا، مدرسے کا، قبرستان کا، لبیک، حاضر ہیں. لیکن کام وہ کرو جو اللہ رسول کو پسند ہے، چاہے آپ کی مخالفت ہو، کچھ بھی ہو، اور نہیں چلنے دے رہے ہیں آپ کو، آپ کنارہ کش ہو جاؤ کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. بھائی میں مسجد سنبھال نہیں پا رہا ہوں، میں مدرسہ سنبھال نہیں پا رہا ہوں، مکتب سنبھال نہیں پا رہا ہوں، میرے ناک کے نیچے خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ایک جگہ کی انتظامیہ کا واقعہ ہے کہ اس انتظامیہ نے کسی عالم دین کے ساتھ کچھ بے ادبی کا معاملہ کیا، اس میں ایک صاحب نے فوراً استعفیٰ دے دیا کہ جہاں علماء کی عزت نہیں، ہم اس کمیٹی میں نہیں رہ سکتے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. ایک شخص وضو کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی وضو کر رہے تھے، تو وہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور امام صاحب اس کے بعد میں بیٹھے ہوئے تھے، نہر سے وضو کر رہے تھے. تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور امام صاحب کے بعد میں جا کر بیٹھ گیا. تو امام صاحب نے کہا کیا بات ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ کیا بات ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات ناپسند لگی کہ میں وضو کروں اور میرے بدن سے ٹچ کیا ہوا پانی آپ کی طرف جائے اور پھر آپ اس سے وضو کریں، تو میں نے اس کو بے ادبی سمجھا، اس لیے میں اٹھ گیا. علماء نے لکھا ہے کچھ شخص کی اسی عمل کی وجہ سے مغفرت ہو گئی، ادب کی وجہ سے. ادب، احترام بہت بڑی چیز ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، جو صورتحال ہمارے شہر میں، ناگپور وغیرہ میں چل رہی ہے، اللہ کے واسطے سچے دل سے توبہ کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبر پر میلہ ٹھیلا مت لگانا. عرس وغیرہ کیا ہے؟ عرس کا معنی ہوتا ہے دلہن، شادی. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض بزرگان دین تو ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کی عبادت میں شادی نہیں کی، اب ہم ان کی شادی کرائیں گے. اب شادی کرائیں گے انتقال کے بعد. اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ سجدے تک لوگ کر دے رہے ہیں اور قوالیاں بجائی جا رہی ہیں میوزک کے ساتھ، ڈھول تاشے کے ساتھ، جو کہ سراسر حرام ہے. اور قبرستان تو کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان میں جاؤ، قبر کی زیارت کرو، وہاں کھڑے ہو، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی. مجھے آپ یہ بتاؤ ٹھنڈے دل سے، جو میلہ ٹھیلے کی صورتحال ہے، اس سے آپ کو آخرت کی یاد آئے گی کہ آپ کی نماز بھی چھوٹ رہی ہے اور بہت سارے حرام کام ہو جا رہے ہیں، ڈھول بجانا، ناچنا، راستہ بند کرنا. اور برادران وطن بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم میں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ بھاگوت نے کہا بھی کہ مسلمان جو ہے اصل میں یہ غیر مسلم تھے، ان کے پوروج اب یہ مسلمان ہوئے لیکن اب ان کا من جو ہے لگتا نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بھجن ہے، ان کے یہاں قوالی ہے. ہمارے یہاں مورتی وغیرہ ہے، یہ بھی سجدہ کرتے رہتے ادھر ادھر. یہ اس کا بیان ہے، دیکھ لو یوٹیوب پہ. یعنی غیر مسلم ہمارے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے کہ ان کا ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان؟ اور آپ اس کو عقیدت اور محبت کا نام دے رہے ہیں. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت اور ان کی فرما برداری. جبکہ حضور نے منع کر دیا. میں نے کہا نا کہ اگر بھائی میلہ ٹھیلا لگانا اگر بہت اچھا کام ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لگایا جاتا، لیکن نہیں، کسی صحابی کی قبر پر نہیں. اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور بھی بے حیائی، بے پردگی، عورتیں سب جا رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. اور بہت سارے ہمارے بولے والے مسلمان وہاں دکان بھی لگاتے ہیں. صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. جہاں ایسے کام ہو جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام ہو، ایسی جگہ جانے سے آپ بچیے. ایسی جگہ کا حصہ بننے سے بچیے. قرآن میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ اللہ کے بندے لغویات کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں. شریفانہ گزر جاتے ہیں مطلب وہاں رکتے نہیں، وہاں بحث نہیں کرتے، وہاں ٹھہرتے نہیں، گزر جاتے ہیں. اور ہم لوگ تو جا کر وہاں حصہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر کہ کیا ہو رہا ہے. عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. خدا کے واسطے اللہ رسول سے سچی محبت کیجیے، اولیاء اکرام سے سچی محبت کیجیے. وہ ایک ایک سنتوں کے عاشق تھے. سنتوں کو پھیلانے اور شریعت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی.
کہاں کہاں سے لوگ آئے، بس گئے، اور پوری زندگی انہوں نے کامٹی کے لیے وقف کر دی۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کرو، میرا ارادہ ہے کہ جو کامٹی کے بزرگان دین اولیاء اکرام گزرے ہیں ان کے بارے میں کتاب لکھی جائے۔ حالانکہ کتابیں ہیں لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے قرآن حدیث کو جو امت کے سامنے پیش کیا وہ کم چیزیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے عقیدت تو ہمارے یہاں بہت ہے لیکن جس ڈگر پر چلنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کی وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اسی لیے یہ سب چیزیں ہو رہی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، خلاصہ یہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام اور اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سب سے سچی محبت اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا اہتمام اور عزم اور ارادہ کیجئے۔ جو کچھ ہوا اللہ سے معافی مانگ لیجئے، آئندہ کسی بھی خرافات میں جہاں گناہ ہو رہے ہوں، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہوں، گھوڑا جہاد کے لیے تھا نہ کہ نچانے کے لیے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں آپ نے نعمت ایمان سے نوازا، صحت اور عافیت نصیب فرمائی ہے، پیارے اللہ ہمیں اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، لمحہ لمحہ آپ کے ذکر میں، فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، غفلت سے، لایانے سے، بیکاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے نعمت ایمان سے نوازا، دنیا میں بہت سارے انسان ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، پیارے اللہ ان کو بھی اس نعمت سے نواز دیجئے اور ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، شریعت اور سنت کے مطابق لمحہ لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر طرح کے خلاف شریعت کاموں سے ہماری نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنی سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، صحابہ اکرام کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اہل بیت کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما دیجئے، بزرگان دین سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما دیجئے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہر طرح کے خلاف شریعت کاموں سے، بدعات و خرافات، رسوم و رواج سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، دین کے نام پر دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، دین کو بدنام کرنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، دین کی سربلندی والے جتنے بھی کام ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی سربلندی اور خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں ایمان سے نوازا، اب کفریہ شرکیہ کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، یہ پیشانی آپ کے سامنے جھک گئی ہے، اب غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہر طرح کی بت پرستی، قبر پرستی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، یہ بزرگان دین جنہوں نے اتنی قربانیاں دی دین کی خاطر، ہمارے شہر کے خاطر، پیارے اللہ ہمیں ان کی سچی عقیدت اور سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہر طرح کے خلاف شریعت کام جس سے آپ اور آپ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، بزرگوں کے نام سے ہر طرح کے ایسے کام جس سے شریعت منع کرتی ہے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں کامٹی ولیوں کی بستی مشہور ہے، پیارے اللہ وہ برکتیں اس میں ہمیشہ باقی رکھیے، آنے والی نسلوں میں بھی وہ برکتیں اور ہماری نسلوں میں بھی اولیاء اللہ پیدا فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا ولی بنا لیجئے، اپنا دوست بنا لیجئے۔ پیارے اللہ، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما لیجئے، ہماری نسلوں، ہمارے بچوں بچیوں کو، سب کو پیارے اللہ اپنے ولیوں میں شامل فرما لیجئے، اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہر طرح کے خلاف شریعت بدعت سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب
فرما اور ہمیں اپنے مال کا کچھ حصہ ان کی رہائی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں بارش کی وجہ سے جن کے مکانات ڈوب جاتے ہیں، پیارے اللہ اہل ثروت حضرات کو توفیق دیجیے کہ وہ ان کے لیے اچھے مکانات کا انتظام کر دیں۔ پیارے اللہ ہم اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی بلکہ جو بھی انسان ہے تمام انسانوں کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ دل جیتنے اور دعا لینے والا بنا دیجیے۔ پیارے اللہ کسی کا دل دکھانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ پیارے اللہ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قبرستان میں ہر طرح کے تماشے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجیے، وقف پراپرٹیز کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، بزرگان دین کی قبروں کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ ہر طرح کے کالے قانون سے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله برحمتک یا